الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ اللہ کے نیک بندے رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر بہت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، سینہ تان کے نہیں چلتے، بلکہ آہستہ آہستہ نرم انداز میں چلتے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ نہیں لگے کہ دو پیسہ ہو گیا تو اڑنے لگا۔ ایسا نہیں بولنے کا، کسی کو موقع ہی نہیں دینے کا، کتنا بھی کچھ بھی ہو جائے، دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے، ہر حال میں مزاج میں نرمی، سختی ہرگز نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہاں، ہم اگر نرم ہیں، کوئی اچانک اجٹ مزاج کا آدمی، بدماش قسم کا آدمی، لفنگا قسم کا آدمی ہم سے پنگا لینے لگا، برا بھلا کہنے لگا، آنکھ دکھانے لگا، آستین چڑھا لیا، لڑنے بھیڑنے پر آ گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ہم بھی لڑ جائیں گے۔ گالی بکا تو ہم کو بھی گالی بک دینا چاہیے، ہاتھ اٹھایا تو ہم کو بھی ہاتھ اٹھا دینا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنے کا، کیونکہ وہ کر رہا ہے اپنے اعتبار سے، ہم کو جینا ہے اپنے اعتبار سے، ہم کو چلنا ہے اپنے اعتبار سے۔ تو اب وہ جاہل ہے، اجٹ ہے، لفنگے قسم کا ہے، ہاتھ پاؤں چڑھانے والا ہے، آنکھ نکالنے والا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، تو ہم کو اس کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ سلام کرتے ہوئے گزر جانا ہے، ایسا کہ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور ہم اپنا راستہ بھی چل پڑیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ۔ قرآن نے اس لڑنے بھیڑنے والے آدمی کو لڑنے بھیڑنے کا نام نہیں دیا، بلکہ ان ساری جو بد اخلاقی کا جو انداز ہے اس کا سامنے والا کا، اس کو جہالت سے تعبیر کیا کہ یہ جاہل ہے سامنے والا، کیونکہ جو جاہل ہوگا وہی یہ سب حرکت کرے گا، لڑنے کا، بھیڑنے کا، گالی گلوچ کا، آستین چڑھانے کا، لاٹھی نکالنے کا۔ جو پڑھا لکھا ہوگا وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو جب پڑھا لکھا کے ساتھ کوئی جاہل اس طرح کی حرکت کرے، لڑنے بھیڑنے کا، گالی گلوچ کا، تو پڑھے لکھے کو کیا کرنا چاہیے؟ نیک بندے اللہ کے کیا ہیں؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ جب جاہلوں سے تمہارا مخاطبہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو قالوا سلاما، سلام کہہ کر کے آگے گزر جاؤ، میٹھے انداز میں آگے گزر جاؤ، دامن بچا کر کے ایسے کمتر لوگوں سے دامن بچا کر کے آگے گزر جاؤ۔ جب ہم گزر گئے، اس سے لڑے بھیڑے نہیں، تو یہ اللہ کے مخصوص اور نیک بندوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ تیسرا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ دیکھیے، یہ جو رات ہے، یہ رات کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ ابھی عشاء تک ابھی ہو گیا، اس کے بعد ایک حصہ سونے میں، اور تیسرا حصہ ہے وہ اللہ کو یاد کرنے میں۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، ایسے تو اللہ واجب الوجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، میرے شہرک سے زیادہ قریب ہے، میرے دل میں، دماغ میں، دل میں جو بات میرے دل میں جو کھٹکتی ہے اس کو بھی میرا اللہ جانتا ہے اور اس کو بھی سنتا ہے۔ میں جو سوچتا ہوں وہ سوچ سے پہلے اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا سوچنے والا ہوں۔ میں جو دیکھوں گا وہ بھی اللہ کو خبر ہے کہ میں کیا دیکھنے والا ہوں۔ تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، میرے خون کے قطرے میں موجود ہے۔ اس کے باوجود انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو، آسمان تو 7 ہے، مگر میں اخیر پہر میں، رات کے اخیر حصے میں تم کو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے میں سمائے دنیا پر آتا ہوں اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو ہے کوئی دعا کرنے والا، کوئی ہے بیمار جو اپنی بیماری کی دعا کرے اور میں اس کی بیماری کو دور کر دوں؟ کوئی ہے فاقہ کش جو اپنی فاقہ کو دور کرنے کے لیے، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں اور اس کی رزق کی تنگی کو اس سے ختم کر لوں؟ اللہ تعالیٰ یہ اس طرح سے آواز لگاتا ہے۔ تو رات کے آخر حصے میں سجدہ کرنا، قیام کرنا، یعنی چند رکعتیں تہجد کے پڑھ لینا، یہ بڑے نیک بندوں کی بات ہے، اچھے بندوں کی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بات ہے۔ والذین یبیتون ربہم سجدا
وقیاما، اللہ کے نیک بندے اپنے پروردگار کے لیے جاگتے ہیں، سجدہ اور قیام کرتے ہیں، سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریے، کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زائد نماز کی وجہ سے آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ مقام محمود وہ جگہ ہے جو سارے پیغمبر خواہش کریں گے کہ کاش وہ جگہ مجھے مل جاتی۔ جنت کا وہ ایک خاص مقام ہے جس مقام کے بارے میں ہر پیغمبر خواہش کریں گے کہ کاش وہ ہمیں مل جائے، وہ ہمیں مل جائے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ ملے گی، وہ جگہ ملے گی تہجد پڑھنے کے عوض میں۔ اگر ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں 4 رکعت، 6، 8، 12 رکعت تک ہے، 8 یا 12 وقت کے حساب سے ہم سیٹ کر لیں، اگر ہم پڑھتے ہیں اور اچھا اس میں کوئی الگ سے صورت نہیں ہے، یہی سب صورتیں ہیں جو ہم کو یاد ہے، جس طرح سے عام نفل نمازیں پڑھی جاتی ہے اسی طرح وہ بھی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تہجد کے لیے ہم جگتے ہی ہیں، سحری کھانے کے لیے جگتے ہی ہیں۔ ہم تو آج کی تاریخ میں جب رمضان شروع ہوتا ہے، 1 رمضان سے لے کر کے 29 یا 30 رمضان تک 1 گھنٹہ تک سارے مساجد سے ایسا لگتا ہے جیسے ہم قوم خاؤن بن گئے ہیں، کھانے والی قوم ہے ہم، لے کھانا کہ دے کھانا، اٹھیے سحری کھائیے، سحری کھائیے، سحری کھائیے۔ غیر بھی ہنستے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ کتنا کھانے والا ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی کھانا 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 ہو گیا، حالانکہ کوئی مقصد نہیں ہے وہ کھانے کا اعلان کرنے کا، بالکل کوئی مقصد نہیں ہے۔ برکت کی چیز ہے، ایک گھونٹ پانی پی لیا ہو گیا۔ اصل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا، یہ حکم فرمایا، یہ احسان فرمایا، اس کو برکت کے طور پر کہہ دیا تاکہ اس وقت میں ہم بیدار ہوں اور اس آخری وقت میں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ چند رکعت پڑھ کر کے، چند میٹھے بول کر کے، چند آنسو کے قطرے گرا کر کے اپنے اللہ کو منا لیں اور ہم اپنے اللہ کے حضور اپنی حاجتوں کو پوری کروا لیں، اللہ سے منوا لیں، اپنی ضرورتوں کو پوری کروا لیں۔ وہ آخری وقت دعا کا وقت ہے، وہ سجدے کا وقت ہے، وہ قیام کا وقت ہے، اور ہم اس وقت کھانا کھانا کھانا، سحری کھا لو، سحری کھا لو، سحری کھا لو، پتہ نہیں یہ مصیبت کب دور ہوگی اور یہ بلا کب اس امت سے ختم ہوگی۔ یہ سحری کھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آدمی نہیں کھائے تو بھی روزہ ہو جائے گا، چند گھونٹ پانی پی لے، مگر اتنا اعلان ایک مستحب چیز کے لیے، ایک مستحب چیز کے لیے ہر مسجد سے پورے ہندوستان کیا پوری دنیا میں لگ بھگ سحری کھائیے، سحری کھا لو، سحری کھا لو، اتنا منٹ رہ گیا، اتنا سیکنڈ رہ گیا ہے، یہ ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بری بات ہے جو اعلان مسجدوں کے کم سے کم اسپیکر سے تو نہیں ہونا چاہیے، مسجدوں سے تو یہ اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اعلان ہونا چاہیے، چند رکعت اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، اٹھتے جائیے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے اٹھیے، کچھ دعائیں مانگ لیجئے، اللہ کو منا لیجئے، اللہ کو اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں پیش کرنے کا وقت ہے، اللہ کو اپنی ضرورتیں پیش کریے، استغفار پڑھیے، چند رکعت تہجد کے پڑھیے، یہ سب اعلان ہونا چاہیے۔ جو واجب ہے، جو سنت ہے، جو سنت مؤکدہ ہے، اس کا اعلان ہونا چاہیے، نہ جائے کہ ایک مستحب چیز کا اعلان پر اعلان، اعلان پر اعلان۔ اللہ ہمارے قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نیک بندوں میں کچھ بندے ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے میرے پروردگار، اس وقت میں اٹھیے تہجد کے وقت میں کہیے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دیجئے، ہم کو جہنم میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی داخلہ مت کریے میرے رب، ان عذابها کان غراما، بہت دردناک عذاب ہے یہ بہت جہنم کا عذاب دردناک عذاب ہے، آپ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اس میں چند سیکنڈ کا داخلہ اور ٹھکانہ بھی بہت برا ہے، چند سیکنڈ کا داخلہ اور ٹھکانہ بھی بہت برا ہے۔ آگے چوتھے نیک بندے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، پھر وہی بات ہے جو آدمی پسند نہیں کرتا ہے سننا، پسند نہیں کرتا ہے خاص کر کے سننا، وہ ہے زکوٰۃ، وہ ہے زکوٰۃ۔ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے مال میں سے اتنا دیتے ہیں کہ وہ کم بھی نہیں ہوتا ہے، بالکل ہی صاف ہی ختم نہیں کر دیتے مال کو، اور اتنا بھی نہیں ہے کہ پورا کا پورا مال روک کر کے رکھتے ہیں، بلکہ اللہ نے جو فرض متعین کیا ہے اتنا وہ نکال کر کے ہی رکھتے ہیں۔ دیکھیے یا تو نکال، یا تو آدمی زکوٰۃ دے یا زکوٰۃ لے، زکوٰۃ دے یا زکوٰۃ لے، اس میں 2 ہی بات ہے،
اس میں دو ہی بات ہے. باقی دوسری عبادت میں نماز چلیے اگر ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کر کے پڑھ لیں گے, بیٹھ کر کے نہیں تو لیٹے لیٹے بھی اشارے سے پڑھ لیں گے. اگر نماز اگر ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں, بے ہوشی کے عالم میں 5 وقت تک گزر گئے, تو فدیہ دے کر کے بھی نماز کی وہ قضا پوری کی جا سکتی ہے. روزہ ہم نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے کر کے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. ہم حج نہیں کر سکتے تو کسی نہ کسی کو بھیج کر کے حج بدل کر سکتے ہیں. ہر چیز کا کچھ نہ کچھ بدل ہے, زکوٰۃ کا کوئی بدل نہیں ہے. یا تو زکوٰۃ کی 2 ہی صورتیں ہیں, 2 ہی طرح کے لوگ ہوں گے دنیا میں, مومن 2 ہی طرح کے ہوں گے, یا تو زکوٰۃ لینے والے ہوں گے یا زکوٰۃ دینے والے ہوں گے. جو زکوٰۃ نہیں دیں گے, مطلب یہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں حساب کر کے جوڑ کر کے, یا زکوٰۃ نہیں دیں گے, وہ کل زکوٰۃ لینے والے ہو جائیں گے. ہم نے اکثر ایسا دیکھا, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایسے لوگ جو کم پیسے والے تھے, زکوٰۃ ان کے اوپر واجب اور فرض نہیں, مگر اس کے باوجود جوڑ جوڑ کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں. اللہ نے اس کو ایسی ترقی دے دی, ایسا اچھال دے دیا کاروبار میں کہ وہ زکوٰۃ بہت زیادہ مقدار میں نکالنے والے بن گئے, بہت زیادہ مقدار میں نکالنے والے بن گئے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ یہ اسلام کا بہت اہم ستون ہے. یہ 5 اسلام کے ستون ہیں, 5, اس 5 میں تیسرا نمبر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہے. ستون کس کو بولتے ہیں؟ یہ پایا کو. دیکھیے ایک وہ کونے پر, ایک وہ کونے پر, یہ کونے پر, وہ 4 کونے, اور یہ ایک 5واں پایا. یہ اس 5 میں سے کوئی ایک کو گرا دیجئے, یہ مکان کبھی بھی گر سکتا ہے. یہ 5 ستون ہیں, 5 ستون ہیں اسلام کے. 5 میں سے کوئی ایک کو اگر کوئی گرا دے تو اس کا ایمان جڑ سے ختم ہو جائے گا, جڑ سے ختم ہو جائے گا. باقی 4 بھی نہیں رہے گا, باقی 4 بھی نہیں رہے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کیوں دیں گے, یہ بیوقوف لوگ ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ بولنے والا کافر ہو جائے گا, ایمان سے نکل جائے گا. زکوٰۃ کے بارے میں کوئی اگر انکار کرے اس کو کفر کا فتویٰ لگ جائے گا, ایمان مومن کے سب سے اس کو نکال کر کے کھینچ کر کے باہر کر دیا جائے گا. اس لیے یہ ایک اہم ستون ہے, اللہ نے فرض قرار دیا ہے. اس کے اوپر آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو دینا ہی دینا ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم کو ایمان بچانا ہے اور جنت میں جانا ہے, جہنم سے اپنے اس جسم کو, اس بدن کو, اس خال کو, اس بال کو, اس ناک نقشے کو اگر بچانا ہے جہنم میں جانے سے, تو زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا. بغیر دیے ہم مسلمان نہیں رہیں گے. اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا, میرے اچھے بندوں میں سے, نیک بندوں میں سے ایک وہ بندے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اور اسراف نہیں کرتے اور نہ تنگی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں بھی اور عام اخراجات کے بارے میں بھی, عام اخراجات کے بارے میں بھی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اور 5واں میرا نیک بندہ وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے. یعنی ہر وقت میں, ہر حاجت میں, ہر کام کے لیے صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں, باقی کسی کو کچھ بھی نہیں پکارتے, کبھی کسی سے کوئی لو نہیں لگاتے. اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق